مال جو ہے تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ عمل نامے میں دیکھ لے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جس کسی نے مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کر پھینکا ہوگا وہ بھی نامہ عمل لکھا ہوا ہوگا۔ مسجد سے تنکا اٹھا کر پھینکا، مسجد میں ہوتی ہے نا کچرا وغیرہ گرا ہوا ہے، پھینک دینا چاہیے، حدیث میں تنکا اٹھا کر پھینکا۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے اب کیسا پھینکنا، آپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیجیے، مسجد سے نکل کر پھینک دیجیے۔ مسجد میں گندگی کرنا تو دور کی بات ہے، گرا ہوا تنکا اٹھانا چاہیے۔ مسجد کی در اور دیوار پہ تھوکنا نہیں چاہیے، ممانعت ہے اس کی ادر کی بہت سخت۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے طہارت خانوں میں جا کے لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں، راستے میں چلتے تھے مسجد کی دیواروں پہ تھوک دیتے ہیں، منع ہے، ممانعت۔ تو تنکا بھی اٹھایا ہوگا، تنکا بھی صفائی وہ بھی لکھا ہوا ہے، ذرہ بھی لکھا ہوا ہے، مطلب اس نے اگر ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گا۔ اور ذرے کے معنی میں آتا ہے، جو مفسرین لکھتے ہیں جو بہت زیادہ قوی جو معنی لیا تھا وہ یہ چونٹی سے چھوٹی کوئی چیز۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی معنی لکھے ہیں لوگوں نے، عربی دان ہیں، جیسا کہ آپ زمین پہ ہاتھ مار کے جب اٹھاتے ہیں تو جو ایک سب سے چھوٹا پارٹیکل لگتا ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا وہ جو روشنی جو کسی سوراخ میں سے آتی ہے دھوپ کے اندر اور اس میں کچھ چیزیں اڑتی وہ بھی ذرہ ہے، لیکن سب سے قوی جو معنی جو لیا ہے مفسرین نے وہ کون سا ہے؟ چونٹی سے چھوٹی چیز۔ تو ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور اس کے شان نزول کے اندر جو بات آتی ہے، میں نے کہا دو لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں سے پہلا وہ شخص تھا جو چھوٹی نیکی کو سمجھتا تھا کیا فائدہ اس کو کر کے، ایزی لیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ اور دوسرا وہ ایک شخص تھا جو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا، مطلب ایسا جھوٹ بول دیا، کبھی چوری کر لی، معمولی سمجھتا تھا۔ ان کے لیے یہ صورت اتری تھی کہ جو کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور جب انسان خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو ثواب 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے نیکی کو بڑھا دیتا ہے، زائد دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی، آج کتنی ایسی نیکیاں ہیں، کتنے ایسے خیر کے کام ہیں جس کو ہم نہیں کرتے۔ کوئی اور کر لیں گے نا، میں تو بہت بڑی نیکیاں کرتا ہوں نا، توحید پر ہوں، اتباع سنت کرتا ہوں، ہے نا، تو راستے میں کوئی آدمی گرا تو اٹھانا کیا ضروری ہے، کوئی دوسرا کر لے یہ نیکی، نہیں پتہ نہیں وہ چھوٹی نیکی مغفرت کے لیے کام آ جائے۔ جس نیکی کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی مغفرت کا سامان بن جائے یا اللہ کے پاس وہی گرفت بن جائے کبھی، سمجھ رہا؟ تو کوئی بھی چیز کو چھوٹا نہ کریں، کوئی بھی چیز کو ذرہ برابر، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تھوڑی چیز جمع ہو کر ہی جو ہے کوئی بڑی چیز بنتی ہے۔ تو ذرہ برابر بھی کسی خیر کو کیا ہوں گا دیکھ لیں گا، اس نام اعمال میں لکھا ہوا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا، برائی کیا ہوں گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے، ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوں گا تو وہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ لیکن ہمارے رب کا فضل ہے، جود اور کرم ہے کہ وہ ایک ہی گناہ دیں گا بدلے میں، ایک گناہ کا ایک ہی گناہ دیں گا، اور ایک نیکی کا 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 تک اجر، اور 700 سے زیادہ اس کی نیت انٹینشن کے اعتبار سے ملٹیپل ٹائم آف 700 ملیں گا انشاءاللہ، لیکن گناہ کا ایک ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس پر ایک فضل یہ بھی ہے، ہماری نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے کہ انسان نے چھوٹے موٹے گناہ کیے اور اس کے بعد اس نے نماز قائم کر لی اور اس نے روزہ رکھا، اچھے سے وضو کرتا ہے، تو یہ اعمال کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے گناہ انشاءاللہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ نیکیاں ایک تو گناہ کو مٹاتی ہے اور خود اپنے آپ میں 1 to 10 اور 10 to 700 یا اس سے زیادہ اپنے آپ میں جو ہے فائدہ رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایک انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا اور ذرہ برابر شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا۔ اسی لیے بہت سارے سلف کا یہ خیال تھا کہ کسی گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو اور کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، اس لیے کہ جب تم گناہ کرو گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے لکڑی جمع کی اور لکڑیاں جمع ہوتی رہی اور کسی نے اس میں آگ لگا دی، تو یہ چھوٹے گناہ ایسے ہوتے جمع ہوتے اور جہنم میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے ایک لکڑی ڈال دی، پھر دوسری نے دوسری ڈال دی، تیسری چوتھی پانچویں جمع ہوگا ڈھیر، اور کسی نے آگ لگا دی اس میں، جل جائیں گا۔ لیکن شروعات میں تو 1 تو ہے، 2 تو ہے، 3 تو ہے، 4 تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ایسے ہی معاملہ، آدمی شروع کرتا ہے تھوڑا تو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے
اور نیکی بھی ایسی تھی، تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے تھوڑی تو ہے، پوری کر لیتا. ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں اس کی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق داڑھی رکھا ہوا تھا، پھر کسی موقع پہ اس کو لگا نہیں اب شادی وادی تھوڑی کم کر دیتا ہوں. ہوتا ہے بہت سے نوجوان شادی میں چھوٹی کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پھر شیطان آتا ہے، پھر چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی. ایک زمانہ آتا ہے ایک دم بالکل مطلب بس لائف لائن چالو ہے، مطلب زندہ ہے، مطلب ابھی ختم ہونے کے بالکل در پہ. اور ایک زمانہ آتا ہے آپ بالکل کلین شیپ دیکھتے. وہیں ایک آدمی نے تھوڑی سی رکھ لے، چلو ابھی رکھ لیتے دیکھیں گے، بقرعید تھی 10 دن نہیں کاٹا تو رکھ لیتا ہوں. پھر تھوڑی بڑی تھوڑی بڑی تھوڑی بڑی، کچھ سال بعد ملتے تو بولتا ہے تو علامہ بن گیا، مطلب اب بڑی داڑھی ہو گئی اس کی. تھوڑی اسٹارٹ ہی ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا معاملہ. تو نیکیوں کو بھی ایسا ہے، جب ہم بولیں یہ تو چھوٹی ہے، چھوٹی نیکی کیا اس میں ضرور، جب ہم تو بڑے بڑے نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر؟ حقیر چونکہ نیکی کو جان رہے، جب ایک چھوڑیں گے، دو چھوڑیں گے، تین چھوڑیں گے، ایک زمانہ آئے گا آپ نیکی کو چھوڑ چکے ہوں گے. اور جب کسی گناہ کا چھوٹا تو ہے کیا ہوا کر لیتا، ارے چھوٹا تو ہے کیا کر، چھوٹا چھوٹا چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ایک بڑے گناہ کی طرف آپ کو آمادہ کر دیں گے. سمجھ؟ جیسا میں زنا تو نہیں کرتا ہوں نا، صرف عورتوں کو دیکھ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اب شروعات کر دی شیطان نے، چونکہ اس نے آپ کو ایک گناہ کو چھوٹا دکھایا، اب آپ وہ چھوٹا کریں گے تو بڑے تک پہنچنے کا راستہ اس نے خود بخود کھول دیا آپ کے میرے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں. ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے. اور جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس نے کہا کہ میں یہ بات کو سمجھ گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو سمجھ گئے؟ تو کہا سمجھ گیا. تو کہا اب تم سب سمجھ گئے. اگر تم اس کو سمجھ گئے اس بات کو اور اس پر ٹکے رہے ساری زندگی تو تم سب سمجھ گئے. بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو مل جائے گا، ذرہ برابر بھی شر کرو گے، گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ مل جائے گا. اب آدمی ہر کام سے پہلے یہی سوچے، ہر کام سے پہلے کسی کی زمین ہتھیانا ہے، ذرہ برابر کا بدلہ ملے گا تو یہ تو اتنی بڑی زمین ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بالی زمین کسی نے ماری تو 7 زمینوں کے برابر وزن گلے میں لٹکا دیا جائے گا. ارے نہیں کرنا چاہیے. نہیں اتنی سے تو لے رہے کیا جا رہا ہے، 1 انچ 2 انچ، ذرہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں یہاں تو ذرہ، پھر اتنی اور اتنی، اور یہ سوال ہی نہیں آتا نا. نہیں تو نہیں. اور ذرہ برابر نیکی کی ہوں دیکھ لیں گا تو آدمی کبھی نیکی کو نہیں چھوڑیں گا، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ کر کے نیکی کریں گا. نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں کرنے لگیں گا وہ بڑی نیکیوں تک آسانی سے انشاءاللہ پہنچ جائیں. اور جب تھوڑے تھوڑے گناہ کرنے لگیں گا تو اللہ رحم کرے بچائے، وہ بڑے بڑے گناہوں تک پہنچ جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے. جو اس قرآن کے اس سورے کا جو پیغام ہے نا سورہ زلزال کا، وہ ہے ایک تو آخرت کا تصور یاد دلائے سورت نے. تم کو اٹھنا ہے، گروہ در گروہ تم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور تم جنت اور جہنم میں گروہ در گروہ جاؤں گے. یہ بات کو یاد رکھو جو اس کا اصل کنکلوژن ہے سورت کا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا. تو ہمیں چاہیے ہم ہر معاملے میں احتیاط کریں اور یاد رکھیں جن چیزوں کو کبھی کبھار ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں نا، یہ جنت جانے اور جہنم جانے کی وجہ بن جاتی ہے. آئیے 2 مثالیں دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تھی. اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں میں پانی بڑا نیچے تھا. وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا پیاس کی وجہ سے. ہوتا ہے نا آدمی جب پیاسا ہو جاتا ہے زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے. اس نے پانی نیچے تھا، وہ اندر اترا کنویں میں، پانی پیا، چونکہ اس کو ڈول نہیں تھا، پانی کھینچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. جب وہ اوپر آیا دیکھا ایک کتا ہے، زبان باہر نکلی ہے، ہانپ رہا ہے. اور اس نے سوچا اس شخص نے یہ ویسے ہی پیاسا جیسے میں پیاسا تھا، پانی کیسے لانا، ڈول بھی نہیں. سمجھ رہا؟ اور کتا کوئی اتنا سمجھدار جانور نہیں کہ اٹھا کے اندر لے جا سکے، لے گئے تو لائیں گے کیسا، لاجیکل نہیں. وہ اندر اترا کنویں میں. اترنے کے بعد اس نے اپنے جوتے کو اتارا، جوتے میں پانی لیا، جوتے کو منہ میں پکڑا، اوپر لا کر کتے کو پانی پلایا. کتا نجس عین ہے، اس کا بیچنا، اس کی جلد، مطلب اس کی چمڑی، وہ سب حرام ہے. اس کی تجارت کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، پیاسا تھا، پانی پلایا. اللہ نے اس کی عمل کی وجہ اس کی مغفرت کر دی، گناہ معاف کر دی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان تمام روایتوں میں یہ لوگ توحید پڑھتے ہیں. توحید کے بعد تمام ان سے گناہ ہو رہے. فاحشہ عورت تھی، توحید پرست تھی، لیکن کیونکہ توحید کے بغیر مغفرت ہوتی نہیں کسی کی. یہ بات بالکل آپ لکھ لیے، مطلب یہ کبھی بھی ایسا کچھ آتا نہیں مغفرت ہوگی تو توحید پرست ہی تھا، گناہ گار تھا. لیکن فاحشہ، منہ کالا کرتی تھی لوگوں کے ساتھ. اس نے ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا. کیسے پانی پلایا؟ کہ کتا پیاسا تھا اور اس نے اپنی اوڑھنی نکالی، جوتے کو باندھا، کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے پلایا. اللہ کو ادا پسند آ گئی، اس کی مغفرت کرتی، لیکن وہ توحید پرست تھی. دوسری روایت بخاری کی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا، نہ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو اس کے لیے رکھا ہے رزق کھائے. بلی مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا.
تو یہ دونوں اعمال چھوٹے دکھ رہے نا ہمارے زندگی کی روٹین کے اعتبار سے. وہ کتا پیاسا تو ہم پانی پلائیں گے اس کو, بس چلے تو پتھر اٹھا کے ماریں گے ہم اس کو, پانی پلانا تو سیکنڈ سوچ بھی نہیں ہماری. دیکھیے وہ نجس عین ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے, نجس عین اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چھوٹا جانور ہو, ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو یا بند ہو, ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے محلوں کے اندر بچے کتوں کے بچوں کو چھوٹے جو ہوتے ہیں, بلی کے بچوں کے اس بے دردی سے مارتے ہیں, چوزوں کو لا کے کیسا ان کی گردنیں توڑتے ہیں, اور آپ بھی خوشی سے لا کے 2-2.5 روپے 5 روپے کا چوزا دے دیتے ہیں, مارنے تو اس کو ماریں گے تو میں زندہ رہوں گا اس لیے کہ سکون نہیں لین دیں گے میرے کو, آپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن معمولی چیز نہیں ہے. بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا, بلی خود کچھ نہیں کھا سکی, اس نے خود کچھ نہیں کھلایا, جہنم میں چلے گئی. تو ایک جانور کی موت کے جہنم میں جا رہا ہے, معمولی مت سمجھو. کسی عمل کو ہم کبھی بھی کیا ہے چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر بار کوشش کرے, ہو سکتا ہے چھوٹا عمل اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا, یہ تھوڑا سا صدقہ شاید ذریعہ بن جائے, یہ تھوڑا سا معاملہ, بڑے بڑے اعمال ہو سکتا ہے ایک طرف لے جائے, چھوٹا عمل ہی مجھے جنت کی طرف لے جانے والا بن جائے. تو اللہ نے اس سورت کا جو کنکلوژن ہے, تھوڑا بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا, اور تھوڑا بھی اگر شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے 2 آیتیں بالکل 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 کافی ہے. کہ اب ہر چیز سے پہلے سوچنا ہے, ذرہ برابر بھی نام عمل میں آنے والا ہے تو اب لکھانا ہے اپنے کو ہی, اور ذرہ برابر گناہ بھی آنے والا ہے تو یہ اپنے کو لکھانا نہیں ہے. اگر ہو گیا ہے تو وائپ آؤٹ کرانا ہے, مٹانا ہے فرشتوں کا. وہ کیسا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں کرو, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سمجھ رہا بات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی موجود ہے, ایک شخص بھاگا آیا, بھاگتے ہوئے آیا, کسی نماز کے وقت, روایت میں الفاظ نہیں ہے اور کچھ میں ہے, میں بھول رہا ہوں وہ کیا ہے, بھاگتے آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا, کیا ہلاک ہو گیا, کیا برباد ہو گیا, کیا ہو گیا معاملہ, ٹھیک. تو کہا میں ایک خاتون کے پاس گیا, ایک عورت کے پاس گیا, میں نے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا اس کے ساتھ, اب میری کیا سزا ہے. تو کہا یہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے, ڈسکلوز کیوں کر رہا ہے, توبہ کر لے. وہ نہیں مانا, وہیں رکا رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر وہیں رہا. پھر اگلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے کھڑے ہو گیا, کہا میں نے ایسا کیا, سزا سناؤ اس کی, پنشمنٹ چاہیے مجھے اس کی, مجھے گناہ وائپ آؤٹ کرنا ہے, مٹانا ہے. آپ پھر خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر اگلی نماز تک پھر رکا رہا. سب نے کہا کہ تیرے رب کے بیچ گناہ, معافی مانگ. کھڑا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو آیا میرے پاس, تو نے وضو کیا, تو نے نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ, انشاءاللہ یہ نمازیں وغیرہ اس گناہ کے معافی کے لیے کافی ہو جائیں.